الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، خصوصاً خواتین کے ساتھ، کہ میں آپ لوگوں کو اپنے شوہروں پہ حلال سحر کا طریقہ بتاؤں گا۔ ابھی یہ بھی ایک کویسچن اور ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا حلال سحر بھی ہے اسلام میں؟ اور حلال سحر، جی ہاں بالکل حلال سحر۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں حلال سحر کے بارے آپ لوگوں کو تفصیل بتاؤں، ذرا اس آیات کریمہ کا ترجمہ ضروری سمجھتا ہوں جو ابتدا میں نے تلاوت کی۔ یہ آیات سورۃ روم کی آیت نمبر 21 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں و قدرتوں میں سے یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ اس نے آپ ہی کی جنس سے آپ کے لیے بیویاں پیدا کی ہیں، اس لیے کہ ان کی طرف سے تم سکون اور اطمینان حاصل کر سکو، اور اللہ رب العالمین نے بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان محبت و شفقت پیدا فرمایا ہے۔ یقیناً اس میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ ہے آیات کا ترجمہ۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں آپ لوگوں کا جامہ ہیں اور آپ ان عورتوں کے لیے جامہ ہیں، اپنے بیویوں کے لیے۔ یعنی ویسے میاں بیوی کا رشتہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور ایک تسلسل سے آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے یہ ایک تسلسل آ رہا ہے جو کہ نسل انسانی کی بقا ہے، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے ایک اہم اور لازمی جز ہے جس کے بغیر انسان کا وجود بلکہ ہم سب کا وجود ناممکن تھا اور ناممکن ہے اور ناممکن رہے گا۔ بدقسمتی سے آج کل اس پرفتن دور میں جہاں اسلام کی مثال آگ کی چنگاری جیسا ہو چکا ہے، ایک ایسی چنگاری کہ اگر اس کو تھامنے کی کوشش کرو تو ہاتھ جلا دیں، اور اگر پھینکتے ہوں تو آدمی بے دین ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس ایسی پرفتن دور میں اگر اسلام کی مثال چنگاری جیسا ہو جائے تو اسلام کو تھامے رکھو اور اپنے آپ کو اس سے جلاؤ۔ اس لیے اپنے آپ جلانا چاہیے اس پہ کہ کل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں۔ لیکن جو لوگ اسلام کو پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں، جو آزادی چاہتے ہیں، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، خصوصاً ہمارے معاشرے میں، اور ان پہ موجودہ دور کی آزاد خیالی کا بھوت سوار ہوتا ہے، اور خصوصاً ان خواتین پہ کہ جب اس کا شوہر اس کے ہر خواہش کی تکمیل کے لیے کوششیں کرتا ہے، وہ صبح نکلتا ہے اور شام کو لوٹتا ہے، واپس گھر لوٹ آتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنایا ہوں کہ حلال سحر کیسی ممکن ہے اور کیسی کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے جو کہ میں مسلمان عورتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بجائے حرام اور ناجائز جادو کی ایک حلال اور جائز جادو کے ذریعے بھی اپنے خاوند کے دل میں اپنی محبت کا جادو جگا سکتی ہیں، اور وہ اس طرح کہ ہر وقت اپنے آپ کو خاوند کے لیے خوبصورت زیب و زینت میں رکھیں۔
کہ خاوند کی نظر اس کی بدن میں سے کسی قبیح چیز پر نہ پڑے۔ اچھی خوشبو کا استعمال کریں، ہر وقت خوبصورت الفاظ اور خند پیشانی سے اپنے خاوند کا استقبال کرنا، اپنے شوہر کو اب ایک بہترین دوست ساتھی کا ثبوت دینا، خاوند کی مال کی حفاظت اور بچوں کی بہترین طریقے سے پرورش اور نگہداشت کرنا، اور ہر کام میں اپنے خاوند کے حکم کی تعمیل کرنا۔ اگر خاوند اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، بے شک وہ نہ مانے، لیکن اس کے علاوہ جو حکم دیں اس کی تعمیل کرنا اس پہ فرض ہے۔ لیکن اگر موجودہ دور میں ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہر چیز میں ایک زبردست تضاد نظر آئے گا۔ آج کل عورتیں اگر کسی محفل یا شادی کی تقریب یا کسی سہیلی کی ملاقات کے لیے جا رہی ہو تو خوب بناؤ سنگھار اور زیورات کا استعمال کرتی ہیں، لیکن جو ہی اپنے گھر پہنچتی ہیں تو تمام سنگھار و میک اپ دھو ڈالتی ہیں اور زیورات کسی دوسری شادی یا کسی اور محفل کے انتظار میں اتار دیتی ہیں، جبکہ وہ خاوند جس نے یہ تمام میک اپ کا سامان، کپڑے اور زیورات وغیرہ اس عورت کے لیے خریدے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اس زیب و زینت سے محروم ہی رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کا دیدار گھر کے پرانے کپڑوں میں ہی کرتا ہے کہ اس سے کام کاج کی، پسینے کی، پیاز اور لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ عورت اگر تھوڑے عقل و دماغ سے کام لے تو اسے اس بات میں کوئی تردد محسوس نہ ہوگا کہ اس کا خاوند ہی اس زینت اور اس خوبصورتی کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ لہذا جب آپ کا خاوند کام پر چلا جائے تو جلدی جلدی گھر کے تمام کام کاج نمٹا لیں، پھر نہا دھو کر خوب بناؤ سنگار کر کے اس کا انتظار کیجیے کہ جب وہ کام سے لوٹیں تو گھر میں ایک خوبصورت بیوی کو اپنے سامنے پائے، کھانا تیار ہو اور گھر صاف ستھرا ہو، پھر دیکھیں کیسے آپ کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ آپ ہی کا گرویدہ ہوتا چلا جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی قسم، یہی وہ حلال جادو ہے جس کے ذریعے آپ اپنے شوہر کی محبت بآسانی حاصل کر سکتی ہیں، اور یہی بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے جو غلط بھی ہے، حرام بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ لہٰذا یہ تھے حلال جادو کے بارے میں کچھ تھوڑے سی معلومات اور نصیحت کی باتیں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دیں، اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ سفلی عملیات کرنے والے، جادو کرنے والے، ٹونی کرنے والے عاملوں سے نجات دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔